ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل گئے ہیں۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ خبر رساں ادارے HRANA کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 990 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر ایرانی حکومت نے احتجاج کا دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 ماہ تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کیا۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ دشمن عناصر ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اوہیو میں جے ڈی وینس کی رہائش گاہ میں نامعلوم شخص نے توڑ پھوڑ کی، جبکہ واقعے کی وائرل تصاویر میں رہائش گاہ کی ٹوٹی کھڑکیاں واضح نظر آ رہی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ امریکی سیکرٹ سروس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کے گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے سے متعلق بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ الحاق سے متعلق مزید کوئی خیالی بات قابل قبول نہیں۔ اب ہم مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات مناسب چینل کے ذریعے اور احترام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یورپ میں ڈنمارک کے اتحادی ممالک نے بھی واضح کیا ہے کہ اس جزیرے کا مستقبل صرف اور صرف اس کے عوام طے کریں گے۔ یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کی برطرفی کے بعد ایک بار پھر اپنے بیان میں گرین لینڈ کو امریکہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ چین اور روس نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دونوں ممالک نے امریکی مداخلت کی سخت مذمت کی اور اس کے نتائج پر تشویش ظاہر کی ہے۔ روسی مندوب نے کہا ہے کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ جواب میں امریکی نمائندے مائک والٹز نے کہا ہے کہ نکولس مادورو غیر قانونی صدر تھے۔ وینزویلا سے ہزاروں ٹن منشیات امریکہ آ رہی تھیں۔ وینزویلا پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے۔ وینزویلا اور اس کی عوام سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ وینزویلا کے مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ نے غیر قانونی حملہ کر کے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ وینزویلا میں سب ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا مؤثر کنٹرول موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا۔ UN کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کرے۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں 3 جنوری کی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے نو منتخب سربراہ خورخے روڈریگز نے اعلان کیا ہے کہ صدر نکولس مادورو کی واپسی کے لیے تمام قانونی اور سفارتی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خورخے روڈریگز نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ان کی اولین ترجیح صدر مادورو کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگی۔ جی بالکل، قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خورخے روڈریگز نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کی اولین ترجیح صدر مادورو کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اور بین الاقوامی تمام فورمز کو استعمال کرتے ہوئے امریکی اقدام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ نے امریکی فوجی کارروائی کے دوران صدر مادورو کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ لیڈر حکیم جیفریز نے ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ حکیم جیفریز کا کہنا ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا پر حملہ غیر قانونی کارروائی ہے۔ امریکی عوام ایک اور غیر ملکی جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو وہ گزشتہ ماہ منشیات کے جرم میں سزا یافتہ سابق صدر ہنڈروس کی سزا معاف نہ کرتے۔ حکیم جیفریز نے کہا ہے کہ جو لوگ کبھی کانگریس پر حملہ آور تھے آج وہی جمہوریت کا درس دے رہے ہیں۔ ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر نے یاد دلایا کہ کیپٹل ہل حملے کی برسی کل منائی جائے گی۔ جمہوریت کے تحفظ کے لیے قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو پر فرد جرم عائد نکولس کو دوبارہ بروکلین جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وینزویلا کے معزول صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ نکولس مادورو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ معصوم اور شریف انسان ہیں۔ وینزویلا کے صدر ہیں
उस वक्त वो जंगी कैदी हैं और अमरीकी फ़ोर्स उन्हें क्रैकस में उनके घर से अगवा करके यहाँ लाई है। अदालत में निकोलस मादुरो पर 4 जराइम पर मुश्तमिल फर्द जुर्म आयद की गई। आपको बताते चलें कि मशीन गन्स तबाहकुन आलात उनकी मलकियत में शामिल थे। निकोलस मादुरो ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया है। अदालत ने निकोलस मादुरो को दोबारा 17 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया। निकोलस मादुरो को पाँव में बेड़ियां डालकर अदालत लाया गया, ताहम उनके हाथ हथकड़ियों से आज़ाद थे। उनकी अहलिया को भी अदालत में पेश किया गया। सेलिया फॉरेस्ट ने खुद को बेगुनाह करार दिया और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। अदालत में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो वेनेज़ुएला की खातून अव्वल और बेकसूर हैं। दोनों मुल्जिमान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई।